بغداد کے علماء میں سے ایک بہت بڑے اکابر علماء میں سے ایک بڑا عالم فاضل نماز جمعہ، آج بھی جمعہ ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے بعد، نماز جمعہ کے فارغ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے فاتحہ خوانی کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے وہ عالم فاضل اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو ہی ہم راستے میں تھے، راستے میں ہمیں ایک سیاہ رنگ کا، کالے رنگ کا سانپ ملا، سیاہ رنگ کا سانپ ملا، تو سانپ کو دیکھتے ہی ہم نے اسے اپنے عصا سے، اپنے ڈنڈے سے، اپنی لاٹھی سے اس سانپ کو مار دیا، اپنے ڈنڈے سے، اپنے عصا سے اس سانپ کو مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے ایک لمبے گرد و غبار نے اسے ڈھانپ لیا، یعنی کہ ایک گرد و غبار آیا، اسے ڈھانپ لیا، اسے اس نے چھپا لیا، وہ اچانک ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ اس استاد کے، اس عالم فاضل کے شاگرد کہتے ہیں، جو عالم اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہا تھا، کہتے ہیں کہ وہ استاد صاحب ہماری آنکھوں سے غائب ہو گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شاگرد کہتے ہیں ہم حیران و پریشان ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا، کیا دیکھتے ہیں؟ استاد محترم، استاد صاحب عمدہ لباس پہنے آ رہے ہیں۔ ہم نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، حال احوال پوچھا، اور ہم نے پوچھا اتنا عمدہ لباس، اتنا خوبصورت لباس آپ کو کہاں سے ملا؟ پہلے تو آپ کے پاس اس طرح کا عمدہ لباس نہیں تھا، اب عمدہ لباس آپ کو کہاں سے ملا؟ میرے آقا کے غلاموں، استاد محترم نے اس عالم فاضل بغداد کے علماء میں سے ایک اکابر علماء جو عالم فاضل تھا، اس نے کہا جب مجھے گرد و غبار نے ڈھانپ لیا، گرد و غبار نے مجھے ڈھانپ لیا، تو جن مجھے پکڑ کر ایک جزیرہ میں لے گئے، ایک جزیرہ میں لے گئے، پھر دریا میں مجھے غوطے دینے لگے، غوطے دے کے پھر وہ مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب میں بادشاہ کے دربار میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں بادشاہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، ننگی تلوار لے کے بادشاہ اپنے تخت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، بادشاہ ننگی تلوار لے کے اپنے تخت پر کھڑا ہے، اور اس کے سامنے ایک نوجوان مقتول پڑا ہے، اس کا سر زخمی ہے، نوجوان اس کے سامنے تختے پر مقتول پڑا ہے، اس کا سر زخمی ہے اور جسم پر خون بہہ رہا ہے۔ میرے متعلق سوال کیا گیا، بادشاہ نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو جنات نے کہا یہی قاتل ہے۔ اس نے کہا میری طرف، اس عالم نے کہا، اس بادشاہ نے، وہ بادشاہ میری طرف غصے کی حالت میں دیکھنے لگا، غصے کی نظر سے دیکھنے لگا، اور کہا اے شہر کے استاد، تو نے اس نوجوان کو قتل کر دیا۔ بادشاہ غصے سے کہنے لگا اے شہر کے استاد، اے عالم فاضل، تو نے اس نوجوان کو قتل کر دیا، اسے قتل کیوں کیا؟ حق قتل کیا۔ وہ عالم فاضل کہتے ہیں میں نے انکار کرتے ہوئے کہا واللہ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، واللہ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، آپ کے خادموں نے مجھ پر جھوٹا الزام باندھا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے عرض کی، جنات نے، جو جنات اس عالم فاضل کو، شہر کے استاد کو، بغداد کے عالم کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے، ان جنات نے کہا، جنات نے عرض کی اے بادشاہ سلامت، اس شہر کے استاد کے، جو استاد ہے شہر کا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور ڈنڈے پہ دیکھیں خون لگا ہوا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈنڈے پہ، عصا پہ، لاٹھی پہ واقعی خون لگا ہوا تھا، تو مجھ سے اس خون کے متعلق پوچھا گیا۔ بادشاہ نے کہا تمہارے ڈنڈے پہ، تمہارے عصا لاٹھی پہ خون کیسے ہے، کہاں سے لگا؟ تو وہ کہنے لگے، وہ شہر کے استاد کہنے لگے، بغداد کے عالم فاضل کہنے لگے راستے میں ہم جا رہے تھے، ایک کالا سیاہ سانپ آیا، میں نے اس ڈنڈے سے اس سانپ کو مارا ہے، اس ڈنڈے سے میں نے اس سانپ کو مارا ہے، یہ خون تو اسی سانپ کا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اے جاہل، وہ سانپ یہی میرا بیٹا ہے،
اے جاہل وہی سانپ یہی میرا بیٹا ہے۔ وہ عالم فاضل کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں ہکا بکا ہو گیا، پھر قاضی کی طرف، یعنی کہ جو آج کا ہمارا چیف جسٹس ہے، آج کے ہمارا جو عدالت کے جج ہوتے ہیں، وہ قاضی اس وقت ہوا کرتے تھے۔ قاضی کو کہا گیا قاتل نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا ہے، اب اس کے قتل کا حکم دے دو۔ قاضی نے اس شہر کے استاد جو عالم فاضل تھے، بغداد کے عالم کے قتل کا حکم دے دیا، اور استاد کہنے لگے، وہ بغداد شہر کے استاد کہنے لگے بادشاہ ننگی تلوار لے کر اب مجھ پہ وار کرنے لگا۔ اب بادشاہ جنات کا بادشاہ تلوار لے کر مجھ پہ وار کرنے لگا۔ کیوں ہی وہ وار کرنے لگا، میں نے دل میں اپنے استاد محترم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کی طرف توجہ کی، ان سے میں نے مدد طلب کی، میں نے ان سے مدد مانگی۔ جو ہی میں نے مدد مانگی فوراً ایک نورانی مرد وہاں پہ نمودار ہوا۔ میں نے دل میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا۔ اب وہ عالم بغداد کے عالم کہتے ہیں جنات کا بادشاہ مجھے قتل کرنے لگا، تلوار کا وار کرنے لگا۔ میں نے دل میں محی الدین عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا، اسی وقت ایک نوجوان، ایک نورانی مرد وہاں پہ نمودار ہوا۔ وہ کہنے لگا اے بادشاہ اس شخص کو قتل نہ کرو۔ اس نے کہا میں اس شخص کو قتل کیوں نہ کروں، یہ تو میرے بیٹے کا قاتل ہے، یہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، میں اس کو ضرور قتل کروں گا۔ وہ نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے اس کو قتل نہ کرو، کیوں؟ اس لیے یہ بندہ، یہ شہر کا استاد شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ یہ بندہ محی الدین عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ اگر اس بندے کے سبب شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، غوث ہمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی تجھ پر عتاب فرمائیں تو تم کیا جواب دو گے؟ حضور شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کا نام سنتے ہی اس بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے تلوار پھینک دی، ہاتھ سے تلوار چھوڑ دی اور کہنے لگا اے شہری استاذ، میں حضرت غوث العظم شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے ادب و تعظیم کی وجہ سے میں تجھے معاف کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کا قتل تجھے معاف کر رہا ہوں، چل جا اب تو ہی اس مقتول کا جنازہ بھی پڑھا، اس کے لیے بخشش کی دعا بھی تو ہی مانگ۔ اس مقتول کا جنازہ پڑھاؤ، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ پھر اس بادشاہ نے مجھے یہ جوڑا، یہ خوبصورت عمدہ لباس پہنا کر جنات کے ساتھ رخصت کر دیا، جو مجھے وہاں سے لے کے یہاں میرے مکان پہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ ابھی انہوں نے مجھے چھوڑا اور میری نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ وہ عالی مرتبہ بادشاہ جو جن و انس کے فریاد رس ہیں، بالحاظ حسب و نسب نجیب الطرفین ہیں۔ کیا شان ہے حضور غوث العظم کی، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔